بتاؤ نا کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جیسے ہی شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ کہنے لگی، مجھے شدید نفرت ہے تم سے، شدید نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہارے اس بچے سے جو تمہارے گناہ کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس آفس سے نکل چکی تھی اور شاویز کے تو جیسے سر پر کوئی دھماکہ پھٹا تھا۔ اس کا مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ میرے بچے کی ماں؟ اوہ مائی گاڈ! وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ تب تک وہ شاید جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بلڈنگ سے نیچے اترا تھا۔ اس وقت تک وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ شاویز بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا لیکن رکشا جا چکا تھا۔ وہیں پیچھے سے جانے والے رکشے کو روک کر شاویز بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، یہ آگے جانے والے رکشے کا پیچھا کرو پلیز جلدی۔ اور رکشے والا اسی رکشے کی تقلید میں چلنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے سامنے وہ رکشہ رکا۔ نور روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی، رکشے والے کو کرایہ دیا اور اندر چلی گئی۔ شاویز اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ دوسری منزل پر جا کر رکی تھی اور وہیں پر ایک فلیٹ کے اندر جانے لگی۔ جب وہ تیز قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا تھا، کہنے لگا، نور پلیز میری بات سنو۔ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ نور ڈول بیل بجائے جا رہی تھی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ نور کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر حیران ہو۔ کہنے لگی، بیٹا یہ کون ہے؟ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ شاویز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا کیا تعارف کروائے کہ ان کی بیٹی کا قصوروار ہے، وہ گنہگار ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، نور ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئی جو محض 2 مہینے کا تھا اور شاویز کی گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگی، سنبھالو اپنا گناہ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ نور اندر جا چکی تھی۔ بچے کو دیکھ کر شاویز کو لگا کہ وہ اسی کا دوسرا روپ ہے، ہو بہو شاویز جیسا تھا۔ نور کی والدہ نے شاویز کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی، کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے تمہارا جو تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بدنامی برداشت کی ہے ہم لوگوں نے؟ تمہیں اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا؟ شاویز کہنے لگا، کیا میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ اس کی والدہ کہنے لگی، بات کرنے کی لیے کیا وجہ ہے؟ تم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی بارات واپس چلے گئی، ہم نے شہر چھوڑ دیا بدنامی سے بچنے کے لیے۔ میری بچی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تمہارے اس گناہ کو ختم بھی کرنا چاہا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ہم کس اذیت سے گزرے ہیں تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے نور کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو وہ کبھی واپس نہ آتا۔ اگر آپ کو لگے کہ میرا قصور ہے تو وہ جو سزا دے گی میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ مجھے سزائے موت دے گی، مجھے قبول ہے۔ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ نور کی والدہ نے اسے اندر آنے کی جگہ دی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ ہر بات اس کی والدہ کو بتا دی کہ اگر اس رات اس کے قریب نہ ہوتا تو شاید نور مر جاتے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ مجبوری میں کیا، نور کی جان بچانے کے لیے کیا۔ اس کی والدہ یہ سب کچھ سن کر چپ ہو گئی۔ کہنے لگی، شادی سے چند روز پہلے نور کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو جو کچھ اس ڈاکٹر نے کہا ہمارے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو بہت مارا کہ بتاؤ اس نے یہ گناہ کیوں کیا، لیکن وہ رو رو کر کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ کئی ہسپتالوں میں نے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروایا لیکن رپورٹ ایک ہی تھی۔ اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین ہوا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، اور تم تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھے۔ شادی سے ایک دن پہلے اس کا منگیتر اسے ہاسپٹل میں دیکھ چکا تھا اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ بھی چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں کیوں آئی تھی۔ ہم تو یہ بچہ ضائع کروانا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر انکار کر چکا تھا۔ ادھر اس کا منگیتر بھی سچ جان چکا تھا، اسی لیے بارات لانے سے انکار کر کے چلا گیا۔ محلے میں ہماری بدنامی ہونے لگی، اسی لیے نور نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ ہم اسلام آباد میں یہاں آ گئے اس بچے کو ضائع کروا دیں، لیکن شاید اسے دنیا میں آنا تھا، لیکن جب سے یہ دنیا میں آیا ہے نور نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے تو صرف میں پال رہی۔ آج وہ انٹرویو پر گئی تھی کیونکہ جتنی جمع پونجی تھی ہم سب کھا چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا۔ ان اپنے بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے اس کی زندگی اس دوراہے پر پہنچی ہے تو میں ہی اسے عزت بھی دوں گا اور خوشیاں بھی۔ یہ سن کر اس کی والدہ کچھ دیر شاویز کو دیکھتی رہی، پھر وہ کہنے لگا، میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کر نہیں کیا، بس نور کی جان بچانے کے چکر میں کیا
اور پتہ نہیں کیسے بہک گیا۔ آپ پلیز نور کو نکاح کے لیے راضی کریں، میں اسے پوری عزت دوں گا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا ہے میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں نور سے بات کروں گی، لیکن وہ شاید اندر کھڑی سن رہی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر آئی اور کہنے لگی مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت ہے، اس کی جھوٹی کہانیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اسے کہیں کہ یہاں سے اپنا بچہ لے کر چلا جائے۔ لیکن وہ نور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں سزا دینی ہے، میں تیار ہوں سزا بھگتنے کے لیے، لیکن خدا کے لیے خود کو سزا مت دو۔ میں تمہیں عزت دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز نکاح سے انکار مت کرو۔ لیکن اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بار بار دروازہ بجاتا رہا، کہنے لگا منہ میں دل پھر آؤں گا اور تب تک آتا رہوں گا جب تک کہ تم مان نہیں جاتی۔ اپنے بیٹے کو لے کر واپس جا چکا تھا، اپنے آپ پر نئے سرے سے افسوس ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ عمر پوچھنے لگا ڈیڈ یہ منا کون ہے؟ شاویز کہنے لگا تمہارا بھائی۔ اگلے روز جب وہ نور کے گھر گیا تو نور کی والدہ نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو راضی کیا ہے، اسے قسمیں اور وعدے دے کر۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت ضائع کیا جائے، تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام کرو۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شاویز کا نکاح نور سے ہو چکا تھا۔ بڑی سادگی میں نور باہر آئی تھی، ایک سادہ سا لباس پہنے، بنا میک اپ کے۔ جیسے ہی شاویز نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ نیچے اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے فرنٹ ڈور نور کے لیے کھولا، لیکن وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے سفر طے ہوا۔ جیسے ہی شاویز کے بنگلے کا دروازہ کھلا، اس نے گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کی تو نور نیچے اتر گئی۔ چوکیدار اور ملازمین اسے دیکھ کر حیران تھے، کہنے لگے صاحب جی یہ کون ہے، کوئی مہمان ہے کیا؟ شاویز کہنے لگا نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ ملازمین حیرت سے نور کو اور شاویز کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جاتے ہی لاؤنج میں جب دیکھا تو آیا نے چھوٹے بچے کو پکڑ رکھا تھا اور فیڈر پلا رہی تھی۔ عمر اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا، اپنے باپ کو دیکھ کر ڈیڈ ڈیڈ کہتا ہوا اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے عمر کو پیار کیا، گود میں بھر لیا، کہنے لگا ڈیڈ یہ کون ہے؟ شاویز نے کہا تمہاری ممی ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا واو میری ممی بھی آ گئی، ہماری فیملی تو کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن نور نے بڑی نفرت سے عمر کو دیکھا تھا۔ پھر شاویز سے کہنے کی میرا کمرہ کون سا؟ اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑی خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ آیا کہنے کی یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، میں نے ابھی نکاح کیا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی بڑی سادگی سے نکاح کر لیا آپ نے، ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بیگم صاحبہ کو بہت اچھے سے تیار کرتے۔ وہ کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھایا، کہنے لگا یہ تو سو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ سو چکا ہے، میں اسے کمرے میں کوٹ میں لٹا دیتا ہوں، آپ عمر کو کھانا کھلا دیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے صاحب جی، میں اسے کھانا کھلا کر پھر چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی اب تو آپ کی بیوی آ گئی ہیں تو میں رات دیر تک یہاں نہیں رکوں گی، ویسے بھی میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے رات کو جلدی جانا ہوتا ہے۔ شاویز نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب عمر کو کھانا کھلا دیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، نور اسے دیکھ کر فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں یہاں؟ کہنے لگا نور یہ ہم دونوں کا کمرہ۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے ایک کمرہ ایسا چاہیے جہاں میں اکیلی رہ سکوں، میں نے یہ نکاح صرف اپنی ماں کی وجہ سے کیا ہے، بدنامی سے بچنے کی وجہ سے کیا ہے، مجھے آپ سے نفرت ہے اور آپ کے بچوں سے۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر میں رہوں گی یا آپ کے بچوں کی ماں بنوں گی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو سزا چاہیے، تو یہ آپ کی سزا ہے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا اور مجھے ایسے کمرے کا بتائیں جہاں میں اکیلی رہ سکوں۔ وہ بڑے غصے سے بات کر رہی تھی۔ شاویز کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پھر اسے باہر لے آیا، ایک گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا آپ وہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ کہنے لگی بہت شکریہ۔ بڑے غصے سے وہ کمرے کے اندر گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا۔ عمر نے جب کھانا کھایا تو کہنے لگا ڈیڈ مجھے ممی کے پاس سونا ہے۔ عمر کہنے لگا نہیں، آپ کی ممی تھکی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ سوئیں، اور ویسے بھی ڈیڈ کو عمر کے بغیر تو نیند نہیں آتی۔ چھوٹے بیٹے کا نام اس نے حذیفہ رکھا تھا۔ دونوں بچوں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ بہت ناراض ہے اور اسے ناراض ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ اس نے نور کے ساتھ کیا تھا وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔
ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اسے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نور ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شاید یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ نہ تو عمر سے بات کرتی تھی اور نہ چھوٹے بچے کو ہاتھ لگاتی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام کرتی تھی۔ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ عمر کو کبھی اس کے پاس جاتا بھی تو اسے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیتی۔ کچھ دن تو شاویز نے خاموشی سے یہ سب برداشت کیا، پھر نور سے کچھ نہیں کہا۔ کئی بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے دل سے معاف کر دے، زندگی کو مشکل نہ بنا۔ وہ چاہے تو زندگی کو آسان کر سکتی ہے، یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ یہ کچھ شاید قسمت میں تھا۔ اس کی نیت اسے صرف بچانے کی تھی اور اسے بچا ہی رہا تھا، لیکن فرشتہ تو نہیں تھا۔ ہو گئی غلطی، اس کی سزا دینی ہی ہے تو صرف اسے ہی دے۔ ان دونوں معصوم بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر وہ ان سے پیار نہیں کر سکتی تو نفرت بھی نہ کرے، لیکن نور اسے کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ رات کو سگریٹ پی پی کر اپنا دل جلا رہا تھا۔ جب اسے لگا کچن میں کچھ آہٹیں سی ہو رہی ہیں، وہ سگریٹ بجھاتا ہوا کچن میں آ گیا۔ نور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھلے بالوں کو دیکھ کر دل مچلا تھا۔ بیوی بن کر بھی وہ اس سے امتحان لے رہی تھی۔ 1 سال اس نے اس لڑکی کو شدت سے چاہا تھا کہ چاہا اسے اپنے اندر سمیٹ لے، مگر جانتا تھا کہ اس وقت جھانسی کی رانی بنی ہوئی، ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گی۔ نور شاویز نے اسے بڑے پیار سے پکارا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ پھر جب پلٹ کر دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور کا بے لچک لہجہ سن کر کہنے لگا، تم چاہو تو مجھے دل سے جلدی بھی معاف کر سکتی ہو۔ اس نے پھر سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تھا، لیکن مجھے معاف نہیں کرنا۔ وہ چائے کپ میں ڈال چکی تھی۔ نور، تم اس وقت برف کی وجہ سے بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا تمہیں بچانے کا۔ میں سب کہہ رہا ہوں، پلیز مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیسا آپ نے مجھے بچایا ہے بہتر تھا مر جانے دیتے۔ ہٹیں یہاں سے۔ وہ شاویز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بولی، تمہیں انجانے میں اگر تکلیف دے بیٹھا تھا تو ازالہ بھی کر چکا۔ تمہیں معاشرے میں ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑا۔ کیوں میرا امتحان لیے جا رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا تھا، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے مجھ پر، آپ کو اپنا میری مجبوری تھی، ورنہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی، کب تک دور رہو گی؟ کب تک سزا دو گی؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ ساری زندگی، یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ چائے بھی نہیں بنائی۔ شاویز اس کے پاؤں پکڑ چکا تھا۔ مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک واقعہ میری زندگی کا سکھ چین چھین لے گا۔ اس 1 سال میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ تمہیں مجھے یاد نہ آئی ہو۔ مجھے لگا تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی میں خوش ہوگی۔ اگر پتا ہوتا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو خدا کی قسم تمہیں پہلے ہی اپنا لیتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ نور، آئی لو یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں شاویز، وہ چلائی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، وہ پھر سے مخمور بھرے لہجے سے بولا اور اسے چہرے کے اس قدر قریب کر چکا تھا کہ نور کی جان لبوں تک آئی تھی۔ شاویز، مجھے بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں کے ادا ہونے والے جملوں کو مکمل ہونے سے روک چکا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنا چاہتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو، یہ کہہ کر روتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کب تک ستاؤ گی مجھے؟ نور، اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک بار جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، وہ عمر پر چلا رہی تھی اور وہ روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ نہیں ہوں میں تمہاری ممی، خبردار جو تم نے مجھے ممی کہا۔ شاویز ماتھے پر بل پڑے تھے، پتہ نہیں کیسے ضبط سے گزر رہا تھا۔ آج تک کبھی اس نے اپنے بیٹے کو اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، لیکن نور کا رویہ کس دل سے برداشت کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن جب اس نے عمر کے رخسار پر سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھی تو پاگل ہو گیا۔ فوراً سے اس کے پاس آئے، کہنے لگا، تھپڑ کس نے مارا ہے عمر کو؟ اس بار شاویز کا غصہ دیکھ کر نور پہلے تو چپ ہو گئی،
کہنے لگی یہ میرا سامان چھیڑ رہا تھا، کتنی بار کہا ہے کہ یہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے۔ اس نے نور کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پہلی بار اس نے اتنے غصے میں بات کی تھی۔ نور کہنے لگی میرا بازو چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا آج تو میں نے برداشت کر لیا، آج کے بعد اگر تم نے میرے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ نور نے اپنا بازو شاویز کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگی میں جانتی تھی اتنے باظرف مرد تم نہیں ہو سکتے، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ کہنے لگا تمہیں جو کہنا ہے مجھے کہہ سکتی ہو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرا بدلہ میرے بچوں سے لو۔ نور اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں جا چکی تھی، دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ شاویز نے عمر کو گود میں بھر لیا، وہ سسکیوں سے رو رہا تھا، اسے چومنے لگا، پیار کرنے لگا، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ پھر حذیفہ اٹھ کر رونے لگا، اسے بھی فیڈر بنا کر دیا، اس کا پیمپر بھی چینج کیا، دونوں بچوں کو سنبھال رہا تھا۔ ایک آفس کا تھکا دینے والا کام، پھر گھر آتے ہی بچوں کی ذمہ داری۔ نور اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں چلی جاتی تھی، باہر آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا جی چلا رہا تھا، اگر حالات کے پیش نظر اس سے غلطی ہو ہی چکی تھی تو معافیاں بھی تو مانگ رہا تھا، ورنہ لوگ تو بھول جاتے ہیں اور پلٹ کر دیکھتے تک نہیں۔ لیکن وہ اس کے پیچھے گیا تھا، اس سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا اور مانگ بھی رہا تھا۔ اسے عزت دے چکا تھا، اپنی بیوی بنا چکا تھا، کیا حرج تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کر لیتی؟ عمر روتے روتے سویا تھا۔ ڈیڈ ہمیں ممی نہیں چاہیے، ممی اچھی نہیں ہوتی، ممی تو مارتی ہے۔ اگلے روز صبح صبح آفس جانے کے لیے اٹھا تو نور اپنا بیگ تیار کر رہی تھی، آنکھیں سرخ تھیں، لگ رہا تھا جیسے رات دیر تک روتی رہی ہے۔ جیسے ہی اپنا بیگ باہر لے کر آئی، شاویز اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کہنے لگی کہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ پتہ نہیں میں نے اپنی ماں کی بات کیوں مان لی، میں اکیلی بھی زندگی گزار سکتی۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری۔ کہنے لگی یہ اچھا جملہ یاد کر رکھا ہے آپ نے، سامنے والے کی زندگی برباد کر دو اور کہتے رہو سوری۔ وہ کہنے لگا تمہیں میں نے عزت دی ہے، غلطی کی ہے تو اس کی تلافی بھی تو کر چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، معاشرے میں میری بیوی کی حیثیت سے تم جہاں چاہے جاؤ، تمہیں عزت ملے گی۔ نور، میں تمہیں وہ ہر چیز دے چکا ہوں جو میری وجہ سے تم سے چھینی تھی، تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور باخدا اگر کسی نے اٹھانے کی کوشش کی تو شاویز کا تم سے وعدہ ہے وہ اس انگلی کو توڑ کر رکھ دے گا، لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ لیکن نور چند قدم آگے بڑھا چکی تھی، ہاتھ میں بیگ بھی تھا۔ جب غصے سے شاویز نے اس کی کلائی پکڑی، اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر ایک طرف پھینکا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اپنے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ نور کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ وہ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس 1 سال میں نے تمہیں بہت چاہا ہے اور تم سے محبت کرنا بھی چاہتا ہوں۔ اگر تم ہر وقت کی ضد باندھو گی تو میں زبردستی۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ نور نے بڑی خطرناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ایک ہوس کے پجاری مرد ہیں، اس رات بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا ہوگا۔ نور رونے لگی، کہنے لگا بار بار تمہیں وضاحتیں نہیں دوں گا، تمہیں جو سمجھنا ہے نور تم وہ سمجھ سکتی ہو، لیکن میرے گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ از دیٹ کلیئر؟ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ نور سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ شاویز اپنے آفس جا چکا تھا۔ جب واپس آیا تو دیکھا وہ عمر کے ساتھ بیٹھی بلاک سے اسے بلڈنگ بنانا سکھا رہی تھی۔ شاویز کو حیرت ہوئی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر عمر فوراً سے اٹھ گیا۔ دیکھیں ممی نے مجھ سے دوستی کر لی، دیکھیں میں نے کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ اس کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی، لیکن نور کے ماتھے پر ویسے ہی بل تھے۔ اس نے شاید اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، البتہ عمر کے ساتھ اپنا دن ضرور لگا لیا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں حذیفہ کو بھی پکڑ لیتی تھی، کیونکہ آیا چھٹی لے کر جا چکی تھی، لیکن اس کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اب اسے بھی معاف کر دے، اس کے قریب ہو، اسے وہ حق دے جو وہ رکھتا ہے۔ ایک بار وہ بچوں کے لیے اور نور کے لیے کافی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ عمر کے کپڑے، کھلونے، حذیفہ کے کپڑے، سب کچھ تھا۔
عمر بڑا خوش ہو کر دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا ڈیڈ ممی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ممی کے لیے کچھ نہ ہو؟ ساری شاپنگ بیگ لاؤنج کے صوفے پر رکھ دیے، بس ایک بیگ اپنے کمرے میں لے جا کر الماری میں رکھ دیا۔ نور نے خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے میں رکھ لیے۔ عمر نے کھانا بھی نور کے ہاتھ سے کھایا تھا اور پھر سونے کے لیے شاویز کے پاس آ گیا۔ دونوں بچے سو چکے تھے جب شاویز الماری سے وہ شاپنگ بیگ نکالا اور نور کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ رات کے وقت کبھی بھی شاویز نور کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا، اسی لیے اسے فکر بھی نہیں تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر آئی تھی اور گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ سونے سے پہلے وہ شاور ضرور لیتی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا شاویز کو دیکھ کر وہ کچھ گھبرائی تھی کیونکہ ٹراؤزر شارٹ میں ملبوس تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور کا یہ کہنا تھا کہ شاویز نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر تو نور کی جان نکلی تھی، رنگ اڑا تھا۔ آپ پلیز میرے کمرے سے جائیں۔ وہ کئی قدم پیچھے لے رہی تھی۔ شاویز کہنے لگا اپنے ہی کمرے میں ہوں، یہ بھی تو میرا کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگی تو پھر میرا تو اس گھر میں کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہوئے اسے غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ شاویز کہنے لگا سب کچھ تمہارا ہے، یہ کمرہ بھی اور سامنے کھڑا یہ شخص بھی۔ نور میں بھی تمہارا ہوں، ابھی خواہ کی ضد چھوڑو نا، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ شاپنگ بیگ اس نے نور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے، لیکن اس کی نظریں بہت کچھ بتا گئی تھیں۔ کہنے لگی اس میں جو کچھ ہے میں نہیں پہنوں گی اور پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آج نہیں جاؤں گا۔ 1 سال سے اذیت برداشت کی ہے لیکن اب سکون چاہتا ہوں۔ نور پلیز میری سزا ختم کر دو، جاؤ نا یہ پہن کر آؤ، کہو تو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے کہنے لگا، پھر کہنے لگا کہو تو پاؤں پڑ جاتا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ اچھمبے میں آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز یہ سب مت کریں۔ نور سچ ہوئی تھی، اپنی بیوی کو منا رہا ہوں جس کے بغیر اب نیند نہیں آتی۔ کم آن، چینج کر رہی ہو یا میں کروا دوں؟ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی۔ نہیں میں خود کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی تھی۔ وہ ایک نیلے رنگ کی نائٹی تھی۔ نور نے وہ پہن تو لی تھی لیکن اب بے حد نروس ہو رہی تھی۔ شاویز کچھ پل اسے بڑی محویت سے دیکھتا رہا۔ آج دل میں کوئی الجھن نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کر چکا تھا، اسی لیے جذبات پر پل باندھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا لیکن وہ ضرور اس کے حصار میں الجھی تھی۔ شاویز، وہ بس یہی کہہ پائی تھی جب شاویز نے اسے گود میں بھر لیا تھا اور بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ محبت سچی ہو جائے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ مجھے میری محبت تمہارے روپ میں ملی ہے۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اپنی سانسوں میں نور کی سانسوں کی مہک کو محسوس کر کے بے خودی بڑھی تھی۔ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا چلا گیا۔ نور کا ہلکا پھلکا احتجاج بہت ہی جلد دم توڑ چکا تھا۔ اس رات کی صبح بے حد حسین تھی۔ نور کا شرمایا شرمایا سرور اور بھی حسین لگ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے نکلتے۔ وہ اسے خود میں سمیٹ چکا تھا۔ ابھی نہیں نور پلیز۔ شاویز، مجھے نیند آ رہی ہے، پوری رات بہت تنگ کیا ہے آپ نے مجھے۔ وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ پوری رات؟ جھوٹی، آدھی رات کے بعد تم سو چکی تھی، حالانکہ میرا ابھی موڈ تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، اس سے بے تکلف ہو رہا تھا تاکہ تکلف کی کوئی دیوار بیچ میں نہ رہے۔ نور کی پوری آنکھیں پھیلی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی جب میں نے کہا تھا پلیز مجھے کچھ دیر سونے دیں۔
وہ خفگی سے بولی تھی، ہاں تو میں نے سونے بھی تو دیا تھا نا، پھر تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے ویسے نیند نہیں آئی تھی، جیسے آپ نے سونے کی اجازت دی تھی نا۔ وہ شرم سے نظریں چرا کر بولی تھی، ہو جائے گی عادت، جب روز ویسے ہی سو گی تو۔ شاویز کی بات پر وہ کہنے لگی، جی نہیں، جی ہاں، میری مرضی چلے گی مسز شاویز، تم میرے ساتھ چپک کر ہی سو گی، ورنہ جاگتی رہنا رات بھر۔ وہ شاید اسے ابھی بھی نہ بخشتا، مگر دروازے پر زوردار ٹانگ کسی نے ماری تھی۔ دونوں ہی بری طرح سے چونکے تھے۔ ڈیڈ، دروازہ کیوں بند کیا؟ دروازہ کھولیں۔ عمر کی آواز پر دونوں ہی بوکھلائے تھے۔ نور تو اٹھ کر واش روم جا چکی تھی، البتہ شاویز نے جلدی سے شرٹ پہنی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حذیفہ رو رہا ہے، گندے بچے نے میری نیند بھی خراب کر دی۔ یہ سن کر وہ کمرے میں گیا تھا۔ حذیفہ کو شاید بھوک لگ رہی تھی۔ شاویز نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ تب تک نور نہا کر آ چکی تھی۔ اسے مجھے دے، میں سنبھال لوں گی۔ حذیفہ کو وہ پکڑ چکی تھی۔ رات کو جب شاویز آفس سے واپس آیا تو نور اور بچے تیار تھے۔ وہ انہیں ریسٹورنٹ کھانے پر لے گیا۔ بچے بھی بہت خوش تھے۔ رات کو عمر ان دونوں کے بیچ میں سویا تھا، البتہ حذیفہ اپنے کوٹ میں سو رہا تھا۔ شاویز کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ عمر کی پکی نیند میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی سوئی ہوئی نور کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں پر لگانے لگا تو عمر نے نور کا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ ڈونٹ ٹچ مائی موم۔ وہ عمر کو جاگتا ہوا دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ کہنے لگا، میری موم سے دور ہو کر لیٹیں، وہ میری موم ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے باپ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شاویز بنا مسکرائے نہیں رہ پایا، کہنے لگا، اچھا نہیں ہاتھ لگاتا، اب سو جاؤ۔ لیکن وہ بھی شاویز کی اولاد تھا، اپنے باپ کو سلانے کے بعد ہی سویا تھا۔ 3 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ عمر کسی تھانے دار کی طرح سے جاگتا رہتا تھا۔ سب دونوں بچوں کو ناشتہ کروا کر نور شاویز کو آفس کے لیے جگانے آئی تھی۔ جب شاویز نے کمرہ خالی دیکھا تو نور کا بازو کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے آفس نہیں جانا؟ ہاں نہیں جانا۔ تمہیں تو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اچھا ٹرین کیا ہے تم نے عمر کو، تھانے دار بن کر تمہاری پہرے داری کرتا رہتا ہے۔ شاویز نے نور کے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نور ہنسنے لگی۔ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ نور کی بات سن کر وہ کہنے لگا، جاؤ نا نور، دروازہ لاک کر کے آؤ۔ اس کے مخمور لہجے پر نور نروس ہوئی تھی۔ شاویز، 8 بج رہے ہیں، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ وہ جان بچانے کے بہانے بنا رہی تھی، لیکن وہ کروٹ بدل کر نور کو اپنے نیچے کر چکا تھا۔ بیوی کو بھی وقت دینا ضروری ہے، اور آج کل مجھے تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کے ہونٹوں پر جھکتا، عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ او شٹ یار، یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شاویز زچ ہوا تھا، مگر نور کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی۔